بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، آج کا ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے گناہان کبیرہ کے بارے میں، کہ اسلام میں کچھ محرمات رکھے گئے ہیں، کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اور کچھ واجبات رکھے گئے ہیں کہ کچھ چیزوں کے انجام دینے کو لازمی اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور روزے کے نازل ہونے کا، روزے کے فرض ہونے کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، یعنی گناہوں سے، حرام کاموں سے بچا جائے۔ تو ہمارا آج کا موضوع بھی حرام کاموں سے بچنا ہے، اور جو محرمات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ آخر سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حرام کام ہیں کیا، وہ کون سے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، جن کو بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے، اور جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ان گناہوں کے بارے میں پتہ ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے، ورنہ انسان انجانے میں بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ خصوصی طور پہ یہ نوجوان نسل جب اپنی اگلی نسلوں کی تربیت کرے گی تو انہیں اپنے سارے محرمات اور سارے واجبات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم وہ دو احادیث اور مختلف اور احادیث جو کہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کریں گے کہ ان میں کون سے گناہوں کو گناہان کبیرہ کہا گیا ہے۔ کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو کہ کون سے گناہان کبیرہ ہیں تو ان سے بچنا انسان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کی معرفت، ان کی پہچان ضروری ہے، اس کے بعد انسان ان سے بچنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے۔ کہ گناہ سے بچنے کے لیے مختلف لوگ اپنے انفرادی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو قرآن نے اس کے بارے میں جو جنرل کنسیپٹس بتائے ہیں کہ ہر گناہ کو آگ سمجھنا چاہیے، کہ ہر گناہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کے واقعاً انسان کو قریب تر کیے جا رہا ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے بچنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب اس کی اہمیت، اس کی غلطی کے بڑا ہونے کا احساس ہو، کہ اس حالت میں خدا کی نافرمانی کرنے کا احساس ہو، تبھی اس گناہ کو بڑا گناہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ایک مشہور عالم تھے صدوق، شیخ صدوق نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے جس میں گناہان کبیرہ کا بیان کیا گیا ہے، ان کی ایک لسٹ دی گئی ہے۔ تو یہ روایت مختلف راویوں سے ہوتے ہوئے ہم تک جناب صدوق علیہ رحمہ کی کتاب الخصال میں وہ موجود ہے، کہ بلکہ کتاب عیون الاخبار میں بھی موجود ہے کہ قال الصدوق فی عیون الاخبار، کہ صدوق جو کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، امام زمانہ کے فوراً بعد جو دور تھا اس میں موجود تھے،
اور انہوں نے حدیث پہ وہ کتابیں اور انسائکلوپیڈیا مرتب کیے ہیں۔ تو انہوں نے حدیث کی ایک کتاب عیون الاخبار میں بھی مختلف احادیثیں اکٹھی کی ہیں۔ اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں ان عبدالعظیم بن عبداللہ الحسینی سے کہ عبدالعظیم بن عبداللہ الحسینی امام زادے ہیں اور ایران میں ان کا مزار ہے۔ قال حدثنی ابو جعفر الثانی کہ عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد تقی سے کہ جن کا نام ابو جعفر الثانی ان کی کنیت کے اعتبار سے مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ حدیث سنی، اور وہ فرماتے تھے کہ ایک دن وہ اپنے والد سے انہوں نے حدیث سنی کہ ان کے والد حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک صحابی عمرو بن عبید ان کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کر کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی کہ جس میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں ذکر تھا، کہ آیت کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ وہ لوگ جو گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو وہ صحابی اس آیت کی تلاوت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموشی سے بیٹھ گیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب سے یعنی قرآن مجید سے گناہان کبیرہ بڑے گناہوں کو جاننا چاہتا ہوں اور اخذ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمرو، جو تمام گناہان کبیرہ میں سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا کہ تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ خود فرمایا ہے یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے شریک بنانے سے مراد اس کی عبادت میں شریک بنانا ہے کہ کسی کو اس کے مد مقابل عبادت کے لائق سمجھنا ہے، کہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ کہ شرک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر نیک کام کو جس کا اللہ تعالیٰ کے شریک ہونے سے تعلق نہ ہو اس کو بھی شرک قرار دیا جائے، جیسا کہ اہل تشیع کی بہت سی عبادات کو بہت سے اعتراض کرنے والے شرک کا نام دیتے ہیں۔ مثلاً تربت امام حسین علیہ السلام پہ سجدہ کرنا، تو سجدہ کرنے کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رسول اللہ کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے سجدہ کی جگہ قرار دیا ہے۔ تو زمین کا بہترین حصہ وہ خاک کربلا ہے، تو اس طرح اس حدیث کے اعتبار سے اس خاک کربلا کا ایک حصہ لے کر اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا سجدہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تربت امام حسین پہ سجدہ کرنا اللہ کی عبادت کا مصداق ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اس طرح بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور بہت سی وہ چیزیں کہ جن کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثلاً ائمہ معصومین کے مزاروں کی زیارت کے لیے جانا، کہ جہاں پہ ہم 2 رکعت نماز نوافل زیارت
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے قبلہ کی طرف اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے 2 رکعت نماز زیارت ادا کرتے ہیں اور اس بزرگ ہستی سے اس طرح توسل کا واسطہ دیتے ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو عین قرآن مجید کی آیت کے مطابق زیارات ائمہ معصومین کو بجا لایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اللہ کے شعائر کے احتراموں میں سے احترام ہے کہ اس کو اللہ کا شریک نہیں قرار دیا جاتا، کہ ہم رسول اللہ کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیتے، بلکہ مسجد نبوی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم حضرت علی کے مزار پہ جا کے حضرت علی کو اللہ کا شریک نعوذ باللہ قرار نہیں دیتے، بلکہ ان کے مزار پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ان حضرات کے توسل سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ عین عبادت ہے، کہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کا عبادت میں کوئی دوسرا شریک بنانا ہے، جس طرح بتوں کو کافر اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے۔ تو اس لیے اسلام کا بزرگ ترین گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک رکھا گیا ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ گناہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے۔ وَبَعْدُ ایاس مِن روح اللہ، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا اسو مِن روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ صرف کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا کرتے ہیں، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ گناہان کبیرہ میں سے بڑا گناہ ہے، اس لیے حالات کی سختی جتنی بھی زیادہ ہو، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اور مومن کی ساری زندگی پر امید گزرتی ہے، ہوپ کے ساتھ گزرتی ہے کہ مومن ہر حالت میں اللہ سے امید رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور تیسرا گناہ گناہان کبیرہ میں سے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناگہانی انتقام و قہر سے نہ ڈرنا ہے، یعنی جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مکر سے وہ نہ ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کہ اس کو گناہ کے طور تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر کا ارشاد ہے کہ خدا کے مکر سے، یعنی خدا کی جو انتقامی تدبیر ہے، خدا کی جو عذاب کی تدبیر ہے، اس سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بیٹھتے ہیں، کہ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اس کی ذات کی طرف انابت سے متوجہ ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اس کے انتقام و عذاب سے اپنے آپ کو وہ محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں جس قدر ممکن ہو کہ اپنے اعمال پہ اللہ تعالیٰ کی توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار کو اپنا ورد زبان بنانا چاہیے، اور نہ صرف زبان سے استغفار کی جائے بلکہ دل سے بھی استغفار ادا کی جائے، اور جتنے حقوق فوت ہو چکے ہیں یا جتنی اللہ کی واجب عبادات اور واجبات فوت ہو چکے ہیں
ان کو دوبارہ پورا کرنا چاہیے اور ان کی تلافی کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کا انتقام ہر وقت انسان کے ساتھ، انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے اعمال کا گروی سمجھنا چاہیے اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ گناہان کبیرہ ذکر ہوا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، کہ والدین کی طرف سے آگ کو جانا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں سعادت مند رہو، کہ حضرت کہ ایک نبی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں سعادت مند تھے اور سرکش و نافرمان نہ تھے۔ یہاں ماں باپ کے نافرمان کو سرکش اور شقی فرمایا، تو حقوق والدین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی انہیں غصے کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ اس لیے والدین کی جتنی خدمت ان کے زندہ ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے وہ کی جائے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے۔ اسی طرح پانچواں گناہ کبیرہ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا اور لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں ان پر اگر الزام لگایا جائے تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں آتا ہے، کہ پاک دامن اور ایماندار عورتوں پہ، ایمان لگانے والوں پہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتویں نمبر پہ مال یتیم کھانا گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں باسنگارے بھرتے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو یتیموں کے مال ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گویا وہ اسی دنیا میں وہ اپنے پیٹ میں یتیموں کا مال نہیں ڈال رہے بلکہ آگ ڈال رہے ہیں، اور جہنم کی آگ اس کے علاوہ ہے جو ان کے انتظار میں ہے۔ آٹھویں نمبر پر میدان جنگ سے بھاگ جانا گناہان کبیرہ میں سے ہے، کہ جہاد میں پیش قدمی کرنے کی بجائے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد رہے اس شخص کے سوا جو لڑائی سے جان کو ترائے اور کسی جماعت کے پاس جا کر، اور جو شخص بھی اس دن ان کفار کی طرف سے اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے گا وہ یقیناً ہیر پھر کے خدا کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور نواں گناہ سود خوری ہے، کہ سود خوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے
کہ جیسے خرید و فروخت کا معاملہ یعنی بکری کا معاملہ ہے، ویسا ہی سود کا معاملہ، حالانکہ خرید و فروخت کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جبکہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پہ سحر یا جادو کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان جادو کی برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے۔ تو اور بلا شبہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش سمجھتے ہوتے۔ تو جادو کرنا بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ اور گناہان کبیرہ میں سے ایک اور آیت ہے، اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس جان کو مارنے کا خدا نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آپ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ اور ایک اگلا گناہ کبیرہ جھوٹی قسم کا کھانا ہے، کہ جھوٹی قسم کو عربی میں یمین غموس کہتے ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسمیں جو خدا سے کی تھیں ان کے بدلے تھوڑا دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہی کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا کہ بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک گناہان کبیرہ میں سے ہے، اس لیے اس سے بچنے کا انتظام کیا جائے کہ انسان آہستہ آہستہ، کہ نفس بڑا اڑیل گھوڑے کی مانند ہے، نفس بڑا سرکشی کرنے والا ہے، اس لیے اپنے نفس کو آہستہ آہستہ رام کرنا چاہیے اور اسے ان گناہوں کے چھوڑنے کی طرف وہ لانا چاہیے، اور اسے قائل کر کے ان کے عذاب کی طرف متوجہ کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے نجات دلانی چاہیے۔ ایک اور گناہ کہ جو کہ خیانت کا گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نبی کے ہرگز یہ شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بعین ہی خدا کے سامنے لانی ہوگی، پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گا اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو گیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ کہ 14واں گناہ کہ واجب زکوٰۃ کو روکنا گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی جو واجبات ہیں زکوٰۃ و خمس، اگر اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہیں، جو کہ قرآن نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ اس کے بعد 15واں جو گناہان کبیرہ میں ذکر ہوا ہے وہ جھوٹی گواہی ہے،
کہ جھوٹی گواہی دینا گناہان کبیرہ میں سے ہے، کہ وجتانبوا قول الزور، کہ تم جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک گناہان کبیرہ میں سے۔ پھر شراب پینا اور جوا کھیلنا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور شراب خوری گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بت پرستی سے منع فرمایا ہے۔ اے رسول، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑا ہوا ہے۔ مثلاً شراب کے کچھ لوگ فائدے بھی بتائیں گے کہ یہ دوائی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، یا اس کا اتنی مقدار میں پینے سے جگر کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری قصے کہانیاں، ان کو قرآن نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ اسی طرح جوئے سے جو رقم حاصل ہوتی ہے اس سے وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے، اس لیے ان سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے بعد 18واں گناہ جان بوجھ کر نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور پھر کہ بعض ضروریات دین جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں ان کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہان کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو یقیناً خداوند عالم اور اس کے رسول کی امان سے خارج ہے۔ تو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ کہ پھر 20واں گناہ کبیرہ کہ عہد کا توڑنا ہے، یعنی عہد شکنی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور جو اس حدیث میں آخری گناہ کبیرہ بیان کیا گیا ہے وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے، اس کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن باہمی تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں، اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو واسطے برا گھر جہنم ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور احادیث ہیں جن میں کچھ اور گناہان کبیرہ کا بیان آیا ہے، کہ کل تقریباً 33 یا 35 گناہ کبیرہ بنتے ہیں، کہ جو بیان کیے گئے ہیں، کہ کچھ انگلش میں موجود ہیں، کہ ان کو میں نے ابھی اردو میں ترجمہ ان کا ٹرانسلیٹ نہیں کیا تھا، لیکن عربی ایک کتاب ہے تنبیہ الامت آیت اللہ سید محسن جلالی کی، کہ اس میں بھی انہوں نے شیخ صدوق سے روایت کی ہے، کہ جس میں 35 گناہ بیان ہوئے ہیں، کہ جو گناہان کبیرہ کے طور پہ ہیں۔ کچھ تو یہی ہیں کہ جو کہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور کچھ ان میں سے علیحدہ ہیں۔ کچھ گناہان کبیرہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شریعت میں جن کو منع کیا گیا ہے، مثلاً کفر ہے یا شرک ہے، تو اس کا شریعت میں وہ اوریجنلی اصلی طور پہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ کچھ گناہان ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیت کی وجہ سے وہ گناہ بن جاتے ہیں، مثلاً کہ گناہ میں اگر کسی کی مدد کی جائے تو وہ بھی گناہ بن جائے گا۔ اسی طرح کہ
اگر کہ ان گناہوں میں جو کہ جسم کے حصوں سے متعلق ہیں، جس طرح نفس کا قتل کرنا، یا وہ گناہ جو کہ دلوں سے متعلق ہیں کہ جو ذہنوں میں خیالات ہیں، جیسے حسد گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو ان میں سے سارے یا گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں یا صغیرہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف علماء کا مختلف خیال ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ گناہ جس کی اہمیت زیادہ ہے، جس پہ زیادہ عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے کم عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو صغیرہ کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور کبیرہ گناہوں کی تعداد جو تنبیہ الامت میں لکھی گئی ہے، وہ سب سے پہلے شرک ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قتل ہے، کسی کو قتل کر دینا۔ تیسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی ہے، حقوق والدین ہے۔ چوتھے نمبر پہ کہ جو ہے وہ میدان جہاد سے بھاگ جانا ہے، اور پانچویں نمبر پہ کہ کسی یتیم کا مال ظلم سے کھا جانا ہے، اور چھٹے نمبر پہ سود کھانا ہے، اور ساتویں نمبر پہ کسی شادی شدہ عورت کے اوپر الزام لگانا ہے، اور آٹھویں نمبر پہ فورنیکیشن ہے کہ نکاح کے بغیر تعلقات قائم کرنا ہے، اور نویں نمبر پہ ہومو سیکشویلٹی ہے، اور 10ویں نمبر پہ وہ چوری ہے، اور اس کے بعد 11ویں نمبر پہ کہ اگر کسی میت کو مردہ گوشت کو کھایا جائے تو وہ بھی حرام ہے، سوائے اس کے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی کی صورتحال کہ اس کے کھائے بغیر اگر موت واقع ہونے کا خطرہ ہو تو اضطراری حالت میں کھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح خون کا کھانا بھی حرام ہے، سوائے ایمرجنسی سچویشن کے، یعنی حالت اضطرار اگر آ جائے تو اس میں، یا خنزیر کا گوشت کہ وہ بھی صرف حالت اضطرار میں کھایا جا سکتا ہے، یا بتوں کے لیے اگر کوئی چیز قربان کی گئی ہو تو اس کو کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، یا غصب شدہ مال کھانا وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یا کسی کو ناپ تول میں کم دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح جوا کھیلنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امید سے نا امید ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بری سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مایوس ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح کہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد کو روک دینا تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور ظالموں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات رکھنا یا ان کی طرف مائل ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اپنی قسم کا پورا نہ کرنا جو ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور دوسروں کے حقوق جو ہے وہ روک دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح کہ غرور اور ظلم کا استعمال کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسراف کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح خیانت کرنا، دھوکہ دہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور حج کو جو ہے وہ اس کو اہمیت نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنگ کرنا، اللہ کے جو پسندیدہ مومنین ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا، ائمہ معصومین کے ساتھ جنگ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن
گیمز کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے کہ جو کہ لہو و لعب کا باعث بنتی ہیں، جیسے میوزک، گٹار، یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے، اور یا جو گناہ صغیرہ ہیں ان کو بار بار اصرار کرنا ان کا، اس کو بھی گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ کی لسٹ تھی جو کہ وہ ہم نے بیان کر دی، کہ اس کا بعد میں وہ تفصیلاً جو اہم ترین گناہ کبیرہ ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اور اب اس آج کے لیکچر کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔